السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 119 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ میری یوٹیوب چینل پہ 122 لیکچر شو ہو رہا ہے۔ وہ ایگزیکٹ میں نے 1-2 لیکچر میں نے بنائے تھے، وہ ایسی ٹرائل کے لیے تھے، یعنی کہ وہ ایسی لیکچر تھے۔ اب جو لیکچر بنا رہا ہوں وہ ایک پراپر طریقے سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، یعنی کہ جو پراپر جو لیکچر ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھتے وقت تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں ملیں، یعنی کہ پڑھتے وقت آپ رکیں گے یہاں یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ اس کی وجہ ہے۔ تو یہ چیزیں میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ آگے لوگوں کو تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک قاری صاحب ہیں، قاری ثاقب صاحب، جو یہ چیزیں کرواتے ہیں۔ تو یہ اصل چیزیں ہمیں عربی سے لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک عربی زبان میں ہے، اور آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ عرب کے ماحول میں جب قرآن کی آیت اترتی تو وہ ان کی زبان سمجھ میں آ جاتی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، تو ہمیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ایک واضح ایک پیغام بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس آیت کا میں ترجمہ کر کیا ہے میں نے، اور یہ جو آیت سورہ قمر میں ہے، اور یہ آپ چیک کر لیں گے 27ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، سورہ رحمان سے پہلے آتی ہے۔ اس آیت میں آیت پڑھتا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تو ہمیں اس کے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوگا، ٹائم لگانا ہوگا تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی جو آیت ہے، میں بار بار ہر لیکچر میں یہ بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ رفع نصب جر یہ ہر لیکچر میں ہو سکتا ہے یہ چلے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پہچان کیا ہے، اس کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ساری پریکٹس کرنے سے، آیت پڑھتے وقت رکنے سے، اس کی پہچان ہمیں حرکات، تنوین کب ختم ہوتی ہے، کب لانی ہے، کب نہیں لانی، تو یہ ہمیں ساری چیزیں کور ہونی چاہیے۔ تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ووکیبلری یوز کرتے ہیں۔ یہ جو میں لکھ رہا ہوں شاہینہ تن، اس کا معنی ہوتا ہے ٹرک، ٹھیک ہے۔ میں لکھ رہا ہوں سبو رتن، اس کا معنی ہوتا ہے بورڈ۔ جس میں لکھ رہا ہوں نا، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سبوراتن۔ اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں ورقن۔ ورقن معنی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس پیج کو یعنی کاغذ کو کہہ لیں، کاغذ کو کہا جاتا ہے کاغذ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں، اس کا جو ہم پیج پلٹتے ہیں، اس پیج کو کیا کہا جاتا ہے؟ ورقن، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے لکھ لی ہیں، تو اس کو ہم استعمال کریں گے ایک ایسے جملے، یعنی کہ قمری حروف کو ہم چینج کریں گے۔ اس کو قمری کیسے بنانا ہے، قمری کیسے بنانا ہے، اور شمسی کیسے بنانا ہے۔
تو سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، پہلے والے کو۔ شاحینتون کا معنی تھا ٹرک۔ اب اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ال نہیں ہے تو کوئی کا مفہوم آئے گا، میں نے نہیں لکھا تو آپ نے لکھنا ہے، کوئی ایک ٹرک۔ سبورتن کوئی ایک بورڈ، ٹھیک ہے، کوئی ایک بورڈ لے لیں، جو میں لکھ رہا ہوں نا اس کو کہا جاتا ہے سبورتن۔ ورقن کوئی ایک پیج۔ اب ان تینوں کو میں نے کیا کرنا ہے، اس کو میں نے چینج کرنا ہے، خاص چیز میں تبدیل کر دینا ہے، یعنی کہ ٹرک ایک خاص بنانا ہے۔ تو اس کے شروع میں کیا ہوگا، سب سے پہلے میں وہی فارمولہ استعمال کروں گا، نیچے میں ایک فارمولہ لکھ دوں گا، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس کو اٹھانا ہے، ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کیا پلس، پہلے کیا ہے، پہلا حرف اس کا شین ہے نا، تو میں نے شین لکھ دینا ہے۔ اب میں نے شین لکھ دیا ہے تو شین ہم نے چیک کرنا ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے حق کا خوف عجب غم ہے، آیا اس میں شین آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو اس شین پہ شد آئے گی، سمپل ہے۔ اب اس لام کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، اس الف کے اوپر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس پہ زبر آئے گی آیت پڑھتے وقت اور کبھی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے اوپر زبر کب آنی ہے کب نہیں آنی، کب یہ خالی لکھا جاتا ہے کب یہ زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے، لکھنا ہے لیکن اگنور نہیں کرنا ہے۔ اگنور سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل ہی صرف لکھیں نا، اس کو ہم نے لکھنا ہے لیکن زیادہ توجہ ہم نے لام کو دینی ہے۔ لام کے اوپر جزم ہو اس کے بعد والا حرف ہوگا تو وہ شد والا نہیں ہوگا، اس پہ شد آئے گی نہیں۔ لام کے اوپر کچھ نہ ہو تو اس کے بعد والا حرف شد ہوگا لیکن اس میں سے نہیں ہوگا، یعنی قاف نہیں ہوگا، نہ ہا ہوگا نہ کاف ہوگا نہ الف ہوگا، تو اس پہ شد ہوگی۔ اب شین ہمارا شین مشدد بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو کروا رہا ہوں کیونکہ آپ آیت پڑھتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے ہاں بھئی یہ قاری صاحب آن لائن کروا رہے ہیں یوٹیوبر پہ، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ شین مشدد بن رہا ہے، تو اب سب سے پہلے اس پورے کو اٹھا کے میں نے بنا دینا ہے از اکول ٹو، تو کیا ہوگا، اس پہ زبر آئے گی اور اشا ہینا۔ اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اب یہ آ گیا نا ال، تو اس کی تنوین ختم ہوگی، یہ پیش میں چلا جائے گا، یہ فرق ہے بس۔ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں دیکھی تو آخری حرف پہ آپ تنوین نہیں دیکھیں گے، یہ پوائنٹ آپ بٹھا لیں ذہن میں، پورے قرآن میں آپ کو یہ ملے گا۔ کوئی بھی آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو آیت پڑھتے ہوئے آپ نے شروع میں دیکھنا ہے، یہ ہے ضروری نہیں کہ ال لام کے اوپر جزم ہو، ان دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے، تو آخری حرف پہ یا تو پیش ہوگی، زبر ہوگی یا زیر ہوگی، تنوین نہیں آئے گی۔ یہ آپ سائڈ میں کر کے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس کی تنوین سے نہیں بنتی، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، یہ فرق ہے۔ تو یہ لیکچر آپ کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں، یہ بھی لیکچر میں نے کافی آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑا کروا دی ہے۔ ابھی نیکسٹ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سبورتن کو اور ورقن کو بھی کلیئر کر دوں، تو یہ آپ کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کر کے یہ چیزیں سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آپ کے لیے فری ہینڈ آپ کو منع نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو ہم نے آگے دین کو میں اس نیت سے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔
میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے پتہ ہونی چاہیے کہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ آیت پڑھتے وقت اس کے پہچان کیا ہے بس. اگر آپ نے حروف مدہ ڈھونڈنا ہے، الف سے پہلے آپ کو زبر مل رہا ہے تو الف مدہ بن رہا ہے بس. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.